پیران پیر دستگیر کی پہلی کرامت غوثیہ وظائف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیو، جس میرے بھائی نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ میں لائک بھی کرتے جائیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو بناتا جاؤں۔ پیران پیر دستگیر کی پہلی کرامت۔ پیر پیرا شاہ جیلاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 470 ہجری میں بمقام گیلان دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم مبارک ابو صالح جنگی دوست تھا۔ آپ کا لقب جنگی دوست اس لیے پڑا کہ آپ کبھی بھی جہاد فی سبیل اللہ میں پیچھے نہ رہتے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے دین متین کی راہ میں شہادت آپ کی اولین خواہش تھی۔ آپ کی اسی آرزوئے شہادت سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی مادر مہربان کا نام ام الخیر امت الجبار فاطمہ تھا۔ والد کی جانب سے آپ کا شجرہ نسب سیدنا امام حسن سے اور والدہ کی طرف سے سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے ملتا ہے۔ اس طرح من جہت الاب حسنی ہیں اور من جہت الام حسینی ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے والدین اور نانا جان با کرامت بزرگوں میں تھے، اس لیے آپ کی سعادت مند پیشانی پر آثار ولایت ابتدا سے ہی پویدہ تھے اور بہت سی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ بچوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ بچپن میں کھیل کود کی جانب بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں، لیکن حضرت شیخ ایام طفیلیت میں بھی اس سے کافی دور رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کھیلنے کا قصد کرتا، مجھے ایک آواز سنائی دیتی، اے خیر و برکت والے میری طرف آ جا۔ اتنا سننے کے بعد میں کھیلنے کا ارادہ ترک کر دیتا۔ حضرت شیخ ابھی بہت کم سن ہی تھے کہ سر سے شفقت قدری کا سایہ اٹھ گیا۔ والدہ ماجدہ نے ہی آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا۔ آپ 18 سال کی عمر شریف تک گیلان میں رہ کر متعدد درسگاہوں سے علم حاصل کرتے رہے۔ 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن کریم کی تکمیل فرما لی۔ بعد علوم دینیا اور علوم عربیہ کے حصول میں مشغول ہو گئے۔ تحصیل علم کے لیے گیلان سے روانگی 18 برس شہر گیلان میں گزارنے کے بعد حضرت شیخ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب وقت آ گیا ہے علوم دینیا اور عربیہ کی تکمیل کی جائے۔ اس عظیم مقصد کی پیش آپ نے والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اب تک میں آپ کی خدمت میں رہا لیکن اب خدا کے دین کی بھی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لہذا آپ مجھے بخوشی اجازت مرحمت فرمائیں کہ شہر بغداد جا کر علم دین حاصل کروں۔ ان دنوں علم و فنون کا مرکز بغداد تھا، لہذا والدہ ماجدہ نے آپ کی درخواست منظور فرما لی اور بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔
حق تعالیٰ کی معرفت کے لیے علم دین کا حصول لازم و ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی صوفیہ یا اولیاء گزرے ہیں وہ کمالات روحانی کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے عنصر کے ممتاز عالم، مفسر و محدث، فقیہ اور خطیب ہی ہوا کرتے تھے۔ اسلاف کے عین کو اپناتے ہوئے حضرت شیخ نے بھی علوم دینیا کے حصول کی خاطر بغداد مولا جانے کا ارادہ فرمایا۔ اپنے عصر کے ممتاز عالم، مفسر و محدث، فقیہ اور خطیب بھی ہوا کرتے تھے۔ اسلاف کی منہج کو اپناتے ہوئے حضرت شیخ نے بھی علوم دینیا کے حصول کی خاطر بغداد مولا جانے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ والدہ ماجدہ نے آپ کو زاد راہ کے لیے 40 دینار دیے، جو کہ آپ کے والد گرامی سے آپ کو ترکہ میں ملے تھے۔ حفاظت کی پیش نظر والدہ نے وہ دینار بغل کے نیچے ایک کپڑے میں سی دیے، سر پر دست شفقت پھیرا اور پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے لقمہ حلال اور صدق مقال کے پند و نصیحت فرمائی۔ حضرت شیخ والدہ کی نصیحتوں کو انمول گہر اور 40 دینار لے کر ایک قافلہ کے ہمراہ 488 ہجری میں بغداد کو روانہ ہو گئے۔ یہ دور خلیفہ ابو العباس مستہر باللہ کا تھا۔ اثنا سفر ہمدان سے گزرنے کے بعد قافلے کو مسلح ڈاکو نے گھیر لیا اور انہوں نے قافلہ کے تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک ڈاکو حضرت عبد القادر جیلانی کے قریب آیا اور پوچھا، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کیونکہ اس طرح کی راست گوئی دنیا سے تقریباً معدوم ہو چکی ہے اور ڈاکوؤں کو ایسی راست بیانی سے بھی سابقہ بھی نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ مذاق سمجھ بیٹھا، لیکن جب دیکھا تو حقیقت میں 40 دینار تھے۔ ایک لمحہ کے لیے ڈاکوؤں کا سروار بھی حیرت و استعجاب کے بحر مطلعتم میں غوطہ زن ہو گیا اور بڑے ہی حیرت انگیز لہجے میں پوچھا، تمہیں کس چیز نے اس سچائی پر ابھارا؟ آپ نے فرمایا، بوقت روانگی میری ماں نے مجھے سچ بولنے کی تلقین کی تھی، لہذا میرے ضمیر کو یہ ہرگز گوارا نہ ہوا کہ صرف 40 دینار کے لیے میں اپنی ماں کو دیا ہوا عہد و پیمان توڑ دوں۔ حضرت شیخ کا یہ جملہ مانند تیر سردار کے دل پر جا لگا اور وہ رونے لگا۔ اس نے آپ کا دست اقدس تھام کر کہا، تم نے اتنے مشکل حالات میں بھی اپنی والدہ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کی۔ ایک ہم ہیں کہ برسوں سے خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد سے غداری کر رہے ہیں۔ یہ کہا اور حضرت شیخ کے دست حق پرست پر توبہ کر لی اور پھر اپنے رفقا کی جانب متوجہ ہوا اور کہا، آج برسوں کا بھاگا ہوا نافرمان غلام اپنے معبود کی دہلیز پر پہنچ گیا ہے، اس لیے اب تم لوگ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ڈاکوؤں نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ رہزنی میں ہمارے سردار تھے، جب ہم نے معصیت اور خدائے واحد کے احکام کی بغاوت میں آپ کی سیادت و قیادت قبول کی تھی تو ہم نیکیوں اور اللہ کے فرمان کی اطاعت میں آپ سے روح گردانی ہرگز نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے تمام لوٹا ہوا مال و زر قافلہ والوں کو واپس کر دیا اور پھر پورے گروہ نے حضرت شیخ کے ہاتھوں پر توبہ کی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، یہ پہلا گروہ ہے جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ بغداد مولا میں داخلے سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور مشیت ازدی سے مطلع فرمایا۔ قلعہ الجوہر میں ہے۔
جی میرے پیارے بھائیو، جس میرے بھائی بہن کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے عمل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔